اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال أزاليل من زلال ونسب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه أطف الحق على أهوائه. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یہ خطبہ نمبر 85 کا تیسرا درس. پہلے علیہ السلام نے تقسیم کیا متقیوں کے متعلق محمد اور آل محمد کی صفات کو بیان کیا. اب ان کے مقابلے میں کون سے لوگ ہیں؟ وآخر خدا کے بندوں کی دوسری قسم تسمى عالما جنہیں عالم کہا جاتا ہے ولیس بہ حالانکہ وہ عالم نہیں، حالانکہ وہ علم نہیں رکھتے. فاقتبس جہائل من جہال وازالیل من زلال اس نے جہالتیں اور گمراہیاں سیکھی ہوئی ہیں جاہلوں سے اور باطل عقائد سیکھے ہوئے ہیں باطل پرستوں سے. یعنی عالم نہیں، مشہور عالم ہے، معاشرے میں مشہور عالم ہے، لیکن جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے وہ گمراہوں سے اور جاہلوں سے سیکھا ہوا ہے. وَنَسَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكًا مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَقَوْلِ زُورٍ اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے باطل باتوں کے ذریعے، باطل باتوں کے وسیلے اور غلط اعمال کو صحیح قرار دے کر، غلط اعمال کو صحیح قرار دے کے وقول زور جھوٹی باتیں بیان کر کے. زور بمعنی جھوٹ، جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے. حبائل غرور دھوکہ دینے والی باطل باتیں بیان کرتا ہے. قد حمل الکتاب علی آرائہ کتاب خدا کی تفسیر اپنے رائے کے مطابق کرتا ہے، تفسیر بالرائے کرتا ہے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کی اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. بس ضروری ہے کہ قرآن کو معلمین سے سیکھیں، اور وہ معلمین راسخون فی العلم ہیں، محمد اور آل محمد ہیں. اطف الحق علی اہوائہ وہ اپنی خواہشات کو حق قرار دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو حق قرار دیتا ہے. یعنی جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے اسے حق کہتا ہے، حق قرار دیتا ہے. قرآن کریم نے بھی کہا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق پیروی کر لیتا لوگوں کی خواہشات کی تو آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جاتے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی تباہ و برباد. حق کبھی بھی پیروی نہیں کرتا کس کی؟ خواہشات کی، خواہشات نفسانی کی، لیکن باطل ہمیشہ پیروی کرتا ہے خواہشات کی. وَأَطَفَ الْحَقُّ عَلَىٰ أَهْوَائِهِ یہ شخص، یہ جو عالم نہیں ہے، اصل میں عالم نہیں لیکن مشہور ہے معاشرے میں عالم، وہ اپنی خواہشات کو حق کہہ رہا ہوتا ہے. ہم معاشرے میں دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی لوگ اسے حق قرار دیتے ہیں. ٹھیک. یؤمن الناس من العزائم لوگوں کو امان دلاتا ہے بڑے گناہوں کے انجام دینے پر، کہ بڑے امان محسوس کرتے ہیں لوگ کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیں. وَيُحَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ اور وہ آسانی فراہم کرتا ہے کہ گناہان کبیرہ انجام دو، گناہان کبیرہ کے انجام دینے میں آسانی فراہم کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لو گے، ابھی پہلے کر لو، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. عزائم سے ارادہ عزائم بڑے گناہ، عزائم بڑے گناہ، کبیرہ بھی، ہاں جی، کبیر الجرائم. ٹھیک، عظیم گناہ، بڑے گناہ. اب وہ دو طرح سے ہے. یا تو خداوند عالم سے امید کو ختم کروا دیتا ہے کہ بندہ خدا سے امید ہی نہ رکھے. یعنی گناہ گار کو کہتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں تو اب کون سے تم بخشے جاؤ گے، کرتے رہو یہ گناہ. یہاں یہ کہتا ہے کہ توبہ بعد میں آئے گی، ابھی تمہاری بڑی عمر پڑی تو آپ کرتے رہو گناہ، بعد میں آپ توبہ کر لیں. ٹھیک. یقول اقف عند الشبہات وفیہا وقع کہتا ہے کہ شبہات
سے رک جاؤ، حالانکہ وہ خود شبہات میں پڑا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ شبہات سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ، حالانکہ وہ خود شبہات میں پڑا ہوتا ہے. وَيَقُولُ اعْتَزِلِ الْبَدْعَ، اور وہ کہتا ہے بدعتوں سے دور رہو، حالانکہ وہ خود بدعتوں میں سویا رہتا ہے. وَبَيْنَهَا اضطجع سونا، سویا ہوا ہونا، حالانکہ وہ اس میں سویا رہتا ہے. بدعت سنت کے مقابلے میں، جو دین اسلام میں چیز نہیں، جو حکم نہیں، اس ایسے حکم کو جوڑنا جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور پھر اسے دین اسلام کا جز بنانے کی کوشش کرنا، اسے بدعت کہا جاتا ہے سنت کے مقابلے میں. وہ کہتا ہے بدعتوں سے دور رہو، حالانکہ وہ خود بدعتوں میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے بدعتوں میں سویا رہتا ہے، لفظ ہے سویا یعنی غافل، وہ خود غافل رہتا ہے بدعتوں میں، وہ خود بے ہوش رہتا ہے بدعتوں میں. فالصورت صورت انسان، اس کی صورت تو انسانی ہے. وقلب حیوان، لیکن باطنی صورت اس کی حیوانی ہے. ظاہری صورت اس انسان کی انسانی لگے گی آپ کو، لیکن باطنی طور پہ اگر باطنی آنکھ ہے آپ کے پاس تو یہ حیوان ہے. لا یعرف باب الہدا، اسے ہدایت کے دروازے کا پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، تاکہ اس کی پیروی کی جائے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں. جاہل کی ہم نے بتایا تھا، جاہل کی دو قسمیں، جاہل بسیط ہے. جاہل بسیط وہ شخص ہے جو اپنی جہالت کو جانتا ہے اور سیکھنے آتا ہے، یہ مفید ہے، معاشرے کے لیے مفید ہے. اور دوسرا ہے جاہل مرکب. جاہل مرکب وہ ہے جو اپنی جہالت سے واقف نہیں، یعنی وہ شخص جو اپنی جہالت سے واقف نہیں ہوتا اور خود کو عالم سمجھ رہا ہوتا. یہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے. پہلا کون سا؟ بسیط. جاہل بسیط، جاہل بسیط، بسیط با سا یا توئے، بسیط ہے اپنی جہالت کو جاننے والا اور سیکھنے والا. جاہل مرکب اپنی جہالت کو نہ جاننے والا، اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا اور لوگوں کو دینے والا، جہالت لوگوں تک پہنچانے والا. ٹھیک، وہ سیکھتا نہیں بلکہ سکھانے آتا. ٹھیک. علیہ السلام فرماتے ہیں لا یعرف باب الہدا، ہدایت کے دروازے کا اسے نہیں معلوم، وہ پہچانتا نہیں. فیتبع، تاکہ اس کی پیروی کرے یا پیروکار بنائے، لوگوں کو پیروکار بنائے اس باب الہدا کا. ولا باب العمی، نہ اسے اندھے پن کا دروازہ معلوم تاکہ اس سے رک جائے، اس سے دور ہو. فیصد عنہ، تاکہ وہ اس سے دور ہو یا دور کرے لوگوں کو، تاکہ وہ لوگوں کو دور کرے. بلکہ وہ جس کا امام بنا خود بھی اندھیرے میں اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہیں؟ اندھیرے میں. علیہ السلام فرماتے ہیں فذالک میت الاحیاء، یہ ایک ایسا زندہ ہے جو مردہ ہے، مرا ہوا ہے. ذالک میت الاحیاء، ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے آپ زندہ کہیں، لیکن باطنی طور پہ کیا ہے؟ مردہ ہے. زندوں میں مردہ ہے، زندوں میں مردہ ہے. موت کی دو قسمیں ہیں، ایک طبیعی موت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، دوسری موت مانوی موت ہے. مانوی موت کی بھی دو قسمیں ہیں. مانوی موت ایک پازیٹیو ہے، ایک مانوی موت نیگیٹو. ایک پازیٹیو مانوی موت یہ ہے کہ انسان کو علم آ جائے، معرفت آ جائے اور اس میں تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے. یہ بالکل ٹھیک موت. تواضع آ جائے، اپنی انا کو مار دے، اپنی انا کو فنا کر دے، یہ بالکل صحیح موت. اور عفا نے ان مانوی موت کی اقسام بتائی ہیں، 4 اقسام ہیں. جو مانوی موت پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہم بتاتے ہیں کہ نیگیٹو کون سی موت ہے. وہ جاہلانہ موت. انسان اگر جاہل ہو جائے وہ بھی مردہ ہے روایات کی نظر میں اور اس خطبے کی نظر.
علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت کے دروازے کو نہیں جانتا تاکہ اس کی پیروی کرے، لوگوں کو پیروکار بنائے، اور نہ ہی وہ اندھیپن کے دروازے کو جانتا ہے تاکہ خود کو بھی روکے، لوگوں کو بھی روکے. ٹھیک، یہ کون سا مردہ ہے؟ جاہلانہ موت، مانوی موت، یعنی جاہلانہ موت، جہالت والی موت، ایک عالمانہ موت. ٹھیک. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مانوی موت کی قسمیں ہیں. ہاں جی، مانوی موت ایک تو دو قسمیں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، پازیٹو اور نیگیٹو. پازیٹو کی ہم 4 اقسام بتا رہے ہیں کہ 4 اقسام ہیں، نیگیٹو کی ایک ہی قسم ہے، وہ ہے جاہلانہ موت. ٹھیک. جناب عیسیٰ علیہ السلام، پہلے ایک روایت بتا دوں تاکہ معاملہ حل ہو جائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج الملکوت السماوات والارض، کوئی شخص آسمانوں اور زمین کے ملکوت تک نہیں پہنچ سکتا، باطن تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ 2 دفعہ پیدا نہ ہوا ہو، 2 دفعہ پیدا. جناب کاشانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانوی ولادت انسان کی تب ہوتی ہے جب انسان کی روح مادی تعلقات، مادے کی محبت سے جدا ہو کر آخرت اور خدا سے محبت کر لے، آخرت اور خداوند عالم سے محبت کر لے. دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، مانوی ولادت انسان کی تب ہوتی ہے جب انسان کی روح مادی تعلقات، مادے کی محبت سے جدا ہو جائے اور آخرت اور خدا کے ساتھ تعلق بنا کے زندگی گزارے. یہاں سے انسان کی ایک دوسری ولادت شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے مانوی ولادت. ایک جسمی ولادت ہے، ایک مانوی ولادت ہے. بس موت کی اقسام ہے 4 جو پازیٹو ہے، جو مثبت ہے. پہلی موت سرخ موت، لال سرخ موت. سرخ موت کیا ہے؟ محی الدین عربی کہتے ہیں کہ سرخ موت یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو مار دے، خواہشات نفسانی کا پیروکار نہ بنے، انسان عقل کا پیروکار بنے، صحیح فکر کا پیروکار بنے. بس پہلی سرخ موت ہے نفس کی، جب نفس پہ عقل غلبہ حاصل کر لے، نفس مر جائے اور عقل غالب ہو جائے، عقل جو ہے زندہ ہو جائے. محی الدین عربی کہتے ہیں کہ یہ موت تمام موتوں کا محور ہے. اگر یہی موت نہ آئی انسان کو تو باقی موتیں نہیں آتی. تبھی روایت ہے رسول خدا کی بھی اور علیہ السلام کی بھی، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ وہ پازیٹو موت، مثبت موت. اس کی پہلی قسم سرخ موت. دوسری قسم سفید موت. سفید موت کیا ہے؟ انسان بھوک کاٹے، کھانے پینے کی لذات کو کم کر دے تاکہ مانوی لذت کو زیادہ محسوس کرے. ماہ رمضان میں دیکھ لیں، سخت گرمیوں میں آنا ہے، اور اس میں یہ کیوں فیل کرایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے فیل کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ہاں مادی لذت کم ہو جائے اور مانوی لذت کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے. یعنی ہم مانوی لذت کو زیادہ، اس کی بھوک زیادہ لگے ہمیں. کس کی نسبت؟ مادی لذت کی نسبت. یہ دوسری موت ہے سفید موت. روایت ہے اس کی، آہ اللہ الی عیسیٰ، خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کی طرف وحی کی، تجوع، اے عیسیٰ بھوکا رہا کر، ترانی مجھے دیکھ سکے گا تو، مجھے پالے گا تو. تجوع، بھوکا رہ، مجھے پالے گا. تصل الی، بھوکے رہنے سے تو مجھ سے جڑ سکتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، پیٹ بھر کے ہم کھائیں تو نیندیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، ساری سستیاں پورے بدن پہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک، یہ دوسری موت ہے. تیسری موت ہے سیاہ موت. سیاہ موت، سیاہ موت کیا ہے؟ لوگوں کی اذیتوں کا بوجھ خود پہ اٹھانا، تحمل کرنا، برداشت کرنا. لوگوں کی جفا پر آپ وفا کرتے جائیں، لوگ جفا کرتے جائیں، آپ وفا کرتے جائیں. یہ کون سی موت ہے؟ سیاہ موت. اذیتوں پہ برداشت کریں، یہ تیسری موت. اور چوتھی موت سبز موت. سبز موت یہ کیا ہے؟ فخر والے لباس کو نہ پہننا.
ایسا لباس نہ پہننا جس میں انسان کو تکبر محسوس کرے، تکبر آنے لگے، اتار دے اس لباس کو۔ بس اوقات یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں مراد لباس ہی ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتا، مادے سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ہم بسا اوقات مادی اشیاء جو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، کسی کے پاس بڑا فون آ جاتا ہے تو وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، کسی کے پاس صحیح لباس آ جاتا ہے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، کسی کے پاس بڑی چپل بھی وہ پہن لیتا ہے تو اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو وہ مادہ تو شروعات بنتی ہے نا ہمارے لیے، جب ہم پوری نظر کس پہ رکھیں؟ مادے پہ رکھیں۔ تو فخر والا لباس اتار دینا تاکہ انسان قساوت قلبی میں پڑ جائے، قساوت قلبی میں پڑ جائے۔ تبھی روایت ہے من لم یذق مرارۃ الموت بعد الحیات لم یشم روح الحیات، جو بھی جس سے ذائقہ دنیا کی لذتیں، دنیا کا فخر، دنیا کی فخر والی چیزیں ذائقہ نہ دیں بلکہ روحی اور مانوی اور خدا کی معرفت ذائقہ دے رہی ہو، یشم روح الحیات، وہ روح حیات تک پہنچ جاتا ہے، روح ہے مانوی زندگی اسے مل جاتی۔ یعنی جو شخص مادے کی لذتوں سے لذت نہ اٹھائے، مادے سے جو فخر مل رہا ہے وہ فخر نہ لے، اس کے پاس مانوی زندگی شروع ہو جاتی۔ یعنی وہ سمجھے کہ میں نے مادی لباس پہن کے فخر نہیں کرنا، میرا فخر اس وقت ہے جب میں اپنے پروردگار کے پاس، کفانی فخرن، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں خدا۔ ٹھیک، فخر کہاں ہے علیہ السلام کا؟ اور اس مال ملنے میں، جو مال آیا نہیں وہ گھر تک پہنچنے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر کے آیا، بلکہ فخر یہ ہے علیہ السلام کے لیے کہ خدا کی بارگاہ میں آنا۔ ٹھیک، بس یہ 4 موتیں تھیں، یہ پوزیٹو مثبت موت، اور ایک ہے منفی موت جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ علیہ السلام فرما رہے ہیں جاہلانہ موت۔ کیا کہتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مات میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرا، اپنے صحیح امام کو نہ پہچانے، توحید تک نہ پہنچے، کیونکہ صحیح امام ہی صحیح توحید تک پہنچا سکتے، وہ موت جاہلیت ہے۔ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہدایت کے دروازے کو نہیں پہچانتا تاکہ اس کی پیروی کرے یا لوگوں کو پیروکار بنائے، اندھےپن کے دروازے کو نہیں جانتا تاکہ وہ خود بھی اس سے دور رہے، لوگوں کو بھی دور کرے، ذالک میت الاحیاء، یہ زندوں میں مردہ ہے، یہ زندوں میں مردہ ہے، یہ جاہلانہ موت ہے، جاہلانہ موت ہے۔ پھر علیہ السلام فرماتے ہیں این تذہبون، کہاں تم جا رہے ہو، کہاں تم جا رہے ہیں؟ جاہلانہ موت تم پہ سوار ہے، غلبہ کر چکی ہے۔ انا توفقون، کہاں تم بھٹکے؟ این تذہبون، خطاب ہے عالموں، وہ جو جاہل مرکب عالم بنے ہوئے ہیں ان سے خطاب۔ انا توفقون، اس سے مراد وہ جو ان کے پیروکار ہیں۔ این تذہبون، کہاں تم جا رہے ہو؟ تذہب ذہب، دور جانا، حقیقت سے دور چلے جانا۔ این تذہبون، حقیقت سے پرے کیوں جا رہے ہو، دور کیوں جا رہے ہو؟ انا توفقون، کہاں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے؟ والاعلام قائمۃ، رسول خدا کے جانشین اعلام تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اعلام علم کی جمع ہے، علم یعنی کیا؟ وہ پینافلیکس، وہ بورڈز جو راستے میں لگائے جاتے ہیں تاکہ صحیح راستے کی پہچان کروائی جائے۔ ہم ہیں، گویا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں صحیح راستہ بتاتے ہیں، صحیح راستے پہ چلاتے ہیں۔ والآیات واضحہ، ہم ہیں روشن آیات۔ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں دور چلے جا رہے ہو؟ تمہارے سامنے اس راستے میں اعلام، ایسے بورڈز لگے ہیں، ایسے پینافلیکس لگے ہیں جو تمہاری راہ کو روشن کرتے ہیں، ان پہ تمہاری نظر نہیں جا رہی۔ والآیات واضح، واضح نشانیاں موجود ہیں۔ آیت سے مراد کیا ہے؟
آیت سے مراد ہے، آیت یعنی کیا؟ وہ وسائل سامنے آ جائیں انسان کے پاس جو ہدف تک پہنچاتے ہوں، جو ہدف تک پہنچاتے ہیں وہ وسائل سامنے آ جائیں. بس وہ علامات خدا تک پہنچانے والی ہیں، ان کی صفات کو آشکار کرنے والی. مانوی آیات ہیں نا محمد اور عالم، یعنی کیا؟ وہ علامات جو خدا تک پہنچاتی ہیں اور خدا کی صفات کو آشکار کرتی ہیں تاکہ انسان صحیح خدا تک، صحیح توحید تک پہنچے. ہر موجود جو بھی ہے وہ آیت خدا ہے خدا تک پہنچانے کے لیے. لیکن سب سے بڑی آیت اس جہاں میں محمد اور آل محمد. تبھی سورہ بقرہ میں آپ جائیں تو بہت ساری، جیسے واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں خدا نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، رزق نازل کیا، زندہ کرتا ہے خدا اس کے ذریعے زمین کو، اس کی موت کے بعد ہواؤں کی گردش، یہ ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ بھی کہا سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا بھی آیت الہی کہا کہ تم دیکھتے ہو سورج جب طلوع کرتا ہے دائیں جانب سے اور جب وہ غروب کرتا ہے. یہ بھی کہا دن اور رات کو بھی کہا کہ تمہارا دن اور رات یا دن اور رات کو سونا، یہ بھی آیات الہی ہیں. زمین اور زمین میں تمام موجود اشیاء، ان کو بھی، شب و روز کو بھی، بس تمام چیزیں جو ہیں آیت خدا ہیں. اور سب سے بڑی آیت اس جہاں میں محمد اور آل محمد ہیں. ٹھیک، راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ آیت ہے کیا؟ آیت یعنی ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کرنے والی، ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کرنے والی، اس سے کہا جاتا ہے آیت. ٹھیک، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا وانا. اسی طرح وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک، اور تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا. بس یہ آیت، جو آیت ہے یہ بڑی آیات ہے سوائے میرے اور خدا کے، یعنی سب سے بڑی آیات، سب سے بڑی آیات محمد اور عالم. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں والآیات واضحہ، سب سے روشن آیات، سب سے بڑی آیات ان تمام موجودات میں سے سب سے بڑی آیات. تبھی یہ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آیات کے حوالے سے کہ الآیات الائمہ، آیات سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں. اگر کسی نے ان کو ترک کیا خدا بھی ان کو ترک کر دے گا، خداوند عالم بھی ان کو ترک کر دے گا. اور جس نے بھی ان سے جدائی اختیار کی خدا ان سے دشمنی کرے گا، خداوند عالم ان سے دشمنی کرے گا. تبھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الآیات ہم الانبیاء ہم الائمہ علیہ السلام والنذر، یعنی خبردار کرنے والوں سے مراد قرآن میں انبیاء علیہ السلام ہے، اور آیات سے مراد ائمہ علیہ السلام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت معراج میں جنت میں داخل ہوا، فرأیت، میں نے دیکھا کہ دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حبیب اللہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ و فاطمہ آیت اللہ، اور جناب زہرا آیت الہی ہیں، والحسن والحسین صفوت اللہ، حسن اور حسین خدا کے چنے ہوئے ہیں، الا مبغضیہم لعنہ اللہ، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، خدا کی ان پہ لعنت. بس آیت الہی، ان آیات الہی میں سے خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. کتاب ہے کنز الفرائض، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148. ٹھیک، علیہ السلام فرماتے ہیں والآیات واضحہ والمنار منصوب. مینار وہ بلند جگہ جہاں سے روشنی آتی ہو اور راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے اس روشنی کی وجہ سے. وہ جگہ، بلند جگہ جہاں سے روشنی آتی ہو اور راستہ جو بھٹکا ہوا ہے بیچارہ اس سے روشنی مل جائے اور راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے اور حقیقت تک پہنچ جائے.
والمنار منصوبہ، کہاں جا رہے ہو، کہاں دور ہوتے جا رہے ہو، کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ اعلام تمہارے سامنے ہیں، آیات تمہارے سامنے واضح ہیں، اور مینار جو بلند روشن جگہ ہے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، منصوبہ کھڑے ہیں، نصب شدہ کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، تمہیں نصب ہیں تمہارے سامنے۔ غدیر خم کے موقع پہ رسول خدا نے فرمایا، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ رسول خدا نے فرمایا، ہر جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزیں وضاحت کر دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَأَيْنَ يُطَاعُ، اس کہاں، اس کے باوجود تم بھٹک جاؤ، حیف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ فَأَيْنَ يُطَاعُ، یہ افسوس کر رہے ہیں لیل صاحب۔ اعلام تمہارے سامنے کھڑے ہیں، آیات تمہارے سامنے واضح ہیں، مینار تمہارے سامنے نصب شدہ ہیں، جہاں سے روشنی تم تک پہنچ رہی ہو، اور اس کے باوجود گمراہی ہو، اس کے باوجود سرگردانی ہو، یہ تعجب، اس کے باوجود حق سے روگردانی ہو، تعجب ہے تم۔ فَأَيْنَ يُطَاعُ، بل کیف، اور زیادہ تعجب ہے، بل کیف تَعْمَہُونَ، کیسے اندھے ہو سکتے ہو تم، کیسے اندھے ہو سکتے ہو؟ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ، حالانکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت ہے۔ وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو حق تک لے جاتی ہیں، حق تک پہنچاتی ہیں۔ عزم، زمام کہتے ہیں قوم کا قائد یا قوم کا معیار، قوم کا ترازو۔ وَهُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ، یہ حق تک لے جانے کے لیے ہیں۔ اعلام الدین، اعلام الدین، دین کے بورڈز ہیں، دین کے پینافلیکس ہیں۔ اوپر کہا تھا اعلام قائمتن، یہاں اور زیادہ وضاحت دی علیہ السلام، دین اسلام، دین توحید کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ السنۃ الصدق، وہ سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پہلی شرط یہ ہے تقوی، تقوی نہیں اختیار کرو گے سچوں تک نہیں پہنچ، سچوں تک، یعنی گویا علیہ السلام فَأَيْنَ يُطَاعُ، بلکہ کیسے تم اندھے ہو سکتے ہو؟ تمہارے درمیان عطرت نبی ہے، عزمت الحق ہے، زمام حق موجود ہیں، اعلام دین، دین کے بورڈز، دین کو روشن کرنے والے موجود ہیں، السنۃ الصدق، سچے موجود ہیں۔ سچا یہ نہیں کیا جو پہلے عمل کر کے دکھائے، عمل میں پورا اترے اور عمل کے ذریعے دوسرے تک خدا کا پیغام پہنچا، جو پہلے پورے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، بس تمہارا بھٹکنا نہیں بنتا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔